موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، لیکن وہ گھونسا حضرت موسیٰ کا نہیں تھا، وہ تو پیغمبر کا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک پیغمبر کے بدن میں اللہ جل شانہ 200 مردوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ باہر نکلے تو ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ اس نے حضرت موسیٰ کو بلایا۔ حضرت موسیٰ گئے تو دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کے جھگڑے میں ایک قبطی تھا اور ایک اسرائیلی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاملہ سمجھا اور سمجھ کر قبطی چونکہ ظلم کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، لیکن وہ گھونسا حضرت موسیٰ کا نہیں تھا، وہ تو پیغمبر کا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک پیغمبر کے بدن میں اللہ جل شانہ 200 مردوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ 200 مردوں کی قوت ایک پیغمبر میں ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ کے ایک گھونسے نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بہرحال فرعون کے پاس وہ مقدمہ پہنچا، لوگ اس تلاش میں تھے کہ کس نے قبطی کو قتل کر دیا۔ ابھی بات پورے طور سے واضح نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن کے بعد، 1-2 دن کے بعد حضرت موسیٰ پھر راستے سے گزر رہے تھے تو وہی آدمی جو 2 دن پہلے قبطی سے جھگڑ رہا تھا وہی آج کسی اور سے جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو پھر اس نے آواز دی، حضرت موسیٰ پھر گئے سامنے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معاملہ سمجھا تو حضرت موسیٰ کو لگا کہ یہ جو اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل کا، یہ جو ہمارے خاندان کا ہے، اس کی عادت ہی جھگڑنا ہے۔ یہ کسی نہ کسی سے الجھتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آیا اور حضرت موسیٰ نے اس کو تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھایا تو قبطی کی موت اس اسرائیلی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ ایک گھونسے پر کام تمام ہو گیا۔ تو یہ اسرائیلی گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس نے ڈر کے کہا کہ موسیٰ، کل جیسے تم نے ایک آدمی کو ختم کر دیا، آج مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو بات تھی وہ لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو فرعون تک پہنچایا کہ قبطی کو مارنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ فرعون کا بیٹا سمجھا جانے والا موسیٰ شہزادہ ہی ہے جس نے قبطی کو قتل کر دیا۔ تو لوگ حضرت موسیٰ کی تلاش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بھاگ گئے، مصر چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ سب واقعات تقدیری ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سب واقعات کو اپنے ایک حکمت کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات کروائے ہیں۔ حضرت موسیٰ نکلے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اور مصر سے نکل کر چلتے رہے یہاں تک کہ مدین پہنچے۔ مدین ایک شہر ہے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ تو مدین شہر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے تو شہر کے باہر، گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے پاس بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ قرآن نے یہاں سے قصہ شروع کیا ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ماء مدین یعنی اس کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وجد علیہ من الناس، وجد علیہ امت من الناس یسقون، کہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ بھی دیکھا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کنارے پر 2 لڑکیاں جوان باپردہ وہ کھڑی ہوئی ہیں
اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانور لیے کنارے پر کھڑی ہیں، وہ اس مجمع میں گھس کر بھیڑ میں اندر جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے انتظار میں دور رکی ہوئی ہیں۔ شام ہو رہی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف اندھیرا ہونے والا ہے، ایک طرف یہ دو جوان بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلائے بغیر انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ ہیں کہ بھیڑ بنائے ہوئے ہیں، اور بھیڑ کے بیچ میں ان عورتوں کا جانا مشکل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو روایات سے پتہ چلتا ہے، قرآن ہمیشہ واقعہ مختصر بیان کرتا ہے، قرآن واقعات کے جزئیات اور تفصیلات کو نہیں بیان کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ جو کنویں پر پانی پلا رہے تھے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ذرا شرم کرو، آپ لوگ تو جوان ہو، مرد ہو، دیکھو یہ دو جوان بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان دونوں جوان بچیوں کو پہلے موقع دے دو کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان بچیوں سے ملاقات کی، ان سے مل کے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے باپ ہیں مرد، وہ اکیلے مرد ہمارے گھر کے ہیں، اور وہ بوڑھے ہیں، ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ تنہا، وہ آ کر ہمارے جانوروں کو تو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے گھر میں باپ کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے خود ہمیں بچیوں کو اس کام کے لیے آنا پڑ رہا ہے، تو ہم آئے ہیں، باپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ سب سن کر حضرت موسیٰ نے ان سے گزارش کی، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کام وہ دیکھیں، ہمارا کام ہمیں دیکھنا ہے، شام ہو رہی ہے کہ دیر ہو رہی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، جوان بچیاں ہیں کہ کیا ہیں اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہلے پورا کر کے واپس جانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بھیڑ میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ کو اس بھیڑ میں گھسنے موقع نہیں ملا، ہو نہیں سکا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو کنواں، جس کنویں پر لوگ جانور پانی پلا رہے تھے، کسی نے بتایا کہ یہیں اس کے پاس ہی اور ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اس کنویں کے منہ کو ایک بڑے پتھر سے پاٹ دیا گیا ہے، اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو کسی نے کہا اس کا منہ کھول کر تم پلا لو، جی ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے وہ چھوٹا سا کنواں دیکھا تو اس کا منہ بند تھا۔ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے وہ بڑا سا پتھر، جس کو 100 آدمی بھی یا 40-50 آدمی بھی مل کر جس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے، اس پتھر کو اکیلے حضرت موسیٰ نے ہٹایا۔ ہٹا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کو بلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلا کے رخصت کر دیا۔ وہ دونوں بچیاں شام ڈھلنے سے پہلے، اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ وہ گئیں پہ واپس، باپ نے دیکھا کہ ہر دن جانوروں کو پانی پلا کر دیر سے آتی تھی، آج جلدی آ گئیں۔ تو باپ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اپنے زمانے کے پیغمبر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے پوچھا کہ آج کیسے جلدی آ گئیں؟ تو بچیوں نے کہا کہ ایک نوجوان نے ہمارے لیے پانی کے انتظام کر دیا، وہ کنواں جو پرانا بند تھا اس کو کھول کر وہاں سے ہمیں پانی پلا دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھا کہ یقیناً کوئی مجبور پریشان حال باہر کا کوئی آدمی ہے، مسافر ہے۔ تو حضرت شعیب کے پاس اور کوئی تو تھے نہیں، وہی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو حضرت شعیب نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو یہ جو منظر ہے، یہ منظر قرآن پاک نے کھینچا ہے کہ حضرت شعیب کے کہنے پر وہ لڑکی گھر سے نکلی، باپ کے کہنے پر وہ لڑکی گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ تو قرآن وہ منظر بیان کرتا ہے۔ اگر عربی زبان ہم جانتے ہوں اور عربی کی جو نزاکتیں ہیں ان نزاکتوں کا ہمیں علم ہو، اور اللہ کے کلام کی دوسری آیتیں نہیں، قرآن پاک کی اگر صرف یہ ایک آیت پڑھی جائے تو اللہ کے کلام کی جو چاشنی ہے،
جو مٹھاس ہے، جو اللہ کے کلام کی لذت ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو تعبیر واقعے کے بیان کرنے کے لیے الفاظ کا جو عمدہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ قرآن معجزہ ہے۔ اس قرآن کے معجزہ ہونے کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکل کر ایک اجنبی مرد کو بلانے کے لیے آنے والی عورت کے چل کر آنے کے واقعے کو جو اللہ نے اعجازانہ معجزانہ طور سے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یہاں تک کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ دو بیٹیاں تھیں، دو میں سے ایک بیٹی آئی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے، اور وہ جو آئی تو کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، جیسے کسی معقر محترم اور کسی بڑے آدمی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں استقبال کرنے کا ایک طریقہ ہو گیا جس کو کہا جاتا ہے ریڈ کارپٹ ویلکم، کہ سرخ قالین بچھا کر کسی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آنے والے کے لیے سرخ قالین بچھائی جاتی ہے اور وہ اس پر سرخ قالین پر چلتا ہوا آتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچی جو گھر سے چل کر اس کنویں تک حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آ رہی تھی، اللہ نے حیا کا کارپٹ اس کے لیے بچھا دیا تھا۔ حیا کا کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ اس حیا کے کارپٹ پر گویا ریڈ کارپٹ پر جیسے چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ حیا کی قالین بچھی ہوئی تھی، اس حیا کی قالین پر وہ لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ حیا کا فرش بچھا ہوا تھا، اس حیا کے فرش پر وہ لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس نے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ میں احسان کیا، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی راہ دکھانا تھا، راستہ لڑکی کو دکھانا ہے، اور حضرت موسیٰ کو ہمیشہ رہبر آگے چلتا ہے، اور جس کو راستہ دکھانا مقصود ہوتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے۔ گائیڈ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، اور جس کو راستہ دکھایا جائے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ اسی ترتیب پر گویا حضرت شعیب کی بیٹی آگے، حضرت موسیٰ پیچھے تھے۔ لیکن قرآن نے یہ واقعہ نہیں بیان کیا، احادیث نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہاں ایک طرف عورت کی حیا بھی بیان کی گئی، دوسری طرف ایک پیغمبر اور ایک مرد کی حیا بھی احادیث میں بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ نے اس بچی سے کہا، اس لڑکی سے کہا، اس جوان بیٹی سے کہا کہ آپ آگے نہیں چلیں گی بلکہ میں آگے چلوں گا۔ تم آگے چلو گے تو تمہارا سراپا، تمہارا جسم میری نگاہوں میں ہوگا، اور میں تمہارے سراپے کو دیکھ کر گویا ہیجان میں مبتلا ہوں گا، شہوت میں پڑوں گا، گناہ کے تصور میں پڑوں گا۔ اس لیے میں آگے چلوں گا اور آپ پیچھے چلیں گی، اور آپ پیچھے سے مجھے بتائیں گے کہ یہاں دائیں مڑنا ہے، یہاں بائیں مڑنا ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں چلنا ہے، یہاں ادھر آنا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو بتانا ہے وہ آپ آگے سے نہیں بتائیں گی، بلکہ آپ پیچھے رہیں گی اور پیچھے سے مجھے ڈائریکشن دیں گی کہ مجھے کیسے جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچی کے ساتھ میں چلتے ہوئے حضرت شعیب کے گھر پہنچے۔ قرآن یہاں سے پھر آگے بیان کرتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ، حضرت موسیٰ حضرت شعیب سے ملے اور سارا قصہ بیان کیا کہ میں کون ہوں، موسیٰ ہوں بنی اسرائیل کا، جس کے ساتھ میں یہ سب واقعات پیش آئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جان کے لیے ڈر کر، میری جان کے جانے کا ڈر ہے، اس گھبراہٹ اور ڈر میں مصر چھوڑ کے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین،
تم ظالموں سے بچ چکے ہو، وہ شہر ملک الگ ہو گیا، اب دوسرے ملک میں تم داخل ہو چکے ہو، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تسلی سے اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر قرآن نے آگے واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا ایک خاتون، ایک بچی جو حضرت شعیب کی تھی، اس شعیب کی بچی نے حضرت اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، ہمارے کام دھام کے لیے کوئی نوکر نہیں ہے، اس لیے اس کو، یہ نوجوان طاقتور بھی ہے، ہمت والا بھی ہے اور باحیا بھی ہے۔ دو صفتیں حضرت موسیٰ کے بارے میں اس خاتون نے کہا، القوی الامین، یہ ایک تو مضبوط توانا طاقتور ہیں اور دوسرے امین ہیں کہ نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے۔ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ مال کی بھی حفاظت کرے گا، اس لیے فرمایا القوی الامین، یہ مضبوط اور امانتدار جو جوان ہے، اس کو آپ اپنے پاس نوکر طے کر لیجئے۔ حضرت شعیب جانتے تھے یہ نوکری کرنے کے لائق، یہ جوان جس کو میری بیٹی نوکر سمجھ رہی ہے یا اس کو نوکری پر لگانے کے لیے کہہ رہی ہے، یہ جوان نوکری کرنے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ تو نبی ہے۔ تو اس لیے حضرت شعیب نے بیٹی کی درخواست پر حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ سنو، میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں نوکر نہیں، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں کہ تم میرے داماد بن کر یہاں 8 سال رہو، اور دامادی کی یہ فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہوگا کہ آپ میرے جانور دیکھ لیں گے، آپ کا ہی مال ہوگا، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ 8 سال تو آپ کو رہنا پڑے گا، اور اگر 10 سال آپ رہ جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ پورا قصہ ہے جو قصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔